إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں اپنی ذات سے ڈرایا ہے. واتقون یا اولی الالباب. اللہ فرماتا ہے اے عقل والو، اے سیانے اور سمجھدارو، مجھ سے ڈر جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی سبق کو پختہ کرنے کے لیے سال بعد ہمیں ایک مہینہ رمضان جیسا عطا کرتا ہے، جو پورا مہینہ ہماری یہی ٹریننگ کراتا رہتا ہے کہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. پورا مہینہ. اور روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ رمضان کی محنتیں قبول ہی اس کی ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. واللہ ولی المتقین. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سے ڈرنے والوں کا دوست ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو اللہ پاک تقوی والوں کے ساتھ ہے. ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. واللہ یحب المتقین. یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 3 بار فرمایا ہے کہ اللہ ڈرنے والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ درس اور سبق اسی بات پہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں. بلکہ آپ اپنے ہر خطبے میں، وہ جمعے کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبے میں آپ 3 آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور تینوں آیات میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. اس لیے اگر رمضان المبارک کا مقصد مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، پھر 11 مہینے اس کے مطابق چلیں، تو پھر مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں. واللہ مع المتقین. اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ. ڈرنے والے کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر جگہ. بہن بھائیوں سے آپ چھپ سکتے ہیں، ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، دوست احباب سے چھپ سکتے ہیں، لیکن آپ اور میں اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے
بے حیائی کے قریب نہ جائے. فحاشی اور بے حیائی سے اللہ کو نفرت ہے. بھلا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے آلات چھوڑ دے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک دفعہ دعا دی تھی. آپ نے فرمایا میری دعا ہے اللہ تدرکوہن، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور میری دعا ہے وہ وقت تمہیں نہ ملے، اس سے پہلے تم دنیا چھوڑ جاؤ. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوها، ایک وقت ایسا آئے گا بے حیائی میری امت میں عام ہو جائے. یہود و نصارہ، کافر، بے ایمان لوگ میری امت میں بے حیائی کو پھیلا دیں گے. حتی یعلنوها، حتیٰ کہ نمازی اور دیندار لوگ بھی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے، عام ہو جائے. ہر گھر میں فحاشی داخل کر دیں گے. الا فشا فیہ الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم، اس بے حیائی کی سزا اللہ میری امت کو دنیا میں نقد دے گا. اور وہ کیا ہوگی کہ طاعون اور کینسر جیسا مرض عام ہو جائے، جو لا علاج مرض. اس وقت طاعون کا علاج نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں طاعون، کینسر، یہ میری امت میں عام ہو جائے گا، اور پھر وہ بیماری اللہ میری امت پہ مسلط کر دے گا جن بیماریوں کا نام ان کے بڑوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب نہیں جانے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا تو حرام ہے ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا والی جگہ کے قریب نہ جاؤ. زنا کی طرف لے جانے والے معاملات ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. زناہم النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اب یہ گناہ تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ سکتے. ہم نے اپنے معصوم بچوں کو، اپنی بیٹیوں سے یہ جرم کروایا ہے موبائل کی شکل میں. موبائل میں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے جو عام ہو چکا ہے. ہم نے اپنی معصوم کلیوں کو موبائل تھما دیا ہے، اور وہ بھی ٹچ اور ویڈیو والا. اور اس میں کیا کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. الا ما رحم ربی، ہاں سب ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ کئیوں کو بچاتا ہے. مجھے ایک ہماری مسجد کی مثال یاد ہے. بڑا امیر ترین آدمی، مسجد کا پچھلے سال میں ہی کام ہوا ہے 1 کروڑ کے قریب، تو تقریباً آدھا خرچہ اس ایک اللہ کے بندے نے دیا. اس کے بیٹے نے قرآن سنایا ہے مصلی میں. جب قرآن مکمل ہوا تو وہ بتا رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا جی میں نے قرآن مکمل کیا ہے، اب مجھے کچھ تحفہ دیں. بیٹے نے تحفہ کیا مانگا؟ کہتا ہے مجھے آئی فون لے کر دے. اب باپ نے پتا کیا جواب دیا؟
اس نے کہا بیٹا میں تجھے لے دیتا لیکن میرے پاس پیسے نہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے آئی فون لے کر۔ کچھ اللہ کے بندے اچھے بھی ہیں لیکن کچھ ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی جب بچوں میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، سکول میں جائے، کالج میں جائے، تو میرے بیٹے اور بیٹی اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے۔ کیسے پتا چلے گا یہ امیر باپ کا بیٹا ہے، یہ امیر باپ کی بیٹی ہے؟ اس انا کے لیے ہم نے اپنی جوان معصوم کلیوں کو موبائل کی شکل میں سانپ تھمایا، سانپ جو ڈستا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں سے جس سے موبائل چلتا ہے یہ انگلیاں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اپنی اولاد کو رمضان کا سبق سکھا دے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے بعد شادی کی طاقت ہے شادی کر دو اپنے جوان بیٹے کی، اپنی جوان بیٹی کی۔ اگر شادی کی طاقت نہیں ہے اپنے بیٹے بیٹی کو روزے رکھواؤ، پھر کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ روزہ آپ کے بیٹی کو یہ سبق سکھاتا ہے بیٹا تجھے ہر جگہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیے شدت کی گرمی ہو، پیاس ہو، روزہ رکھا ہوا ہو اور آپ نے کمرے کو کنڈی لگا کے بند کمرہ کر کے چھپ کر میں نے اور آپ نے کبھی پانی پیا ہو؟ پینے لگیں گے دل سے صدا آئے گی۔ روزہ تجھے مجھے سبق سکھائے گا کہ دیکھ ادھر تجھے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، تیری اولاد نہیں دیکھ رہی، تیرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے، لیکن جس کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ یہ سبق سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی کی ضمانت دے، دو چیزوں کی، ایک زبان کی، زبان کو صحیح استعمال کرے گا، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، باقی سب کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے لیکن اس کی جنت کا فیصلہ میں آج کرتا ہوں، اس کو جنت کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے قریش خاندان کو اکٹھا کیا، قریشی سب آ گئے، آل علی آ گئے، آل عقیل آ گئے، آل عباس آ گئے، آپ کی ازواج مطہرات آ گئی، سارے قریشیوں کو آپ نے اکٹھا کر کے آپ نے ان کو وصیتیں کی۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، شاید اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے اور میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان اولیائی الا المتقون، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریبی وہ ہوں گے جو ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ سب سے زیادہ میرے قریبی ہوں گے، وہ جدھر بھی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو خطاب کیا،
یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، میں تمہیں خاص نصیحت کر رہا ہوں، تم نے میرے جانے کے بعد اپنے وجود کی حفاظت کرنی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی، ولا تزنوا، بدکاری کے قریب نہیں جانا، الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، تو تم میں سے اپنے وجود کی حفاظت کرتا رہے موت تک، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ سیدنا معاذ ابن جبل کو آپ نے فرمایا تھا، اے معاذ یمن جا رہے ہو، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب نصیحتوں سے فارغ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا، معاذ مدینہ کے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی میرے قریبی ہیں، اے معاذ میرا قریبی ہونے کے لیے مدینہ میں رہنا شرط نہیں ہے، ان اولیائی الا المتقون حیث کانوا وَأَيْنَمَا کانوا، اے معاذ میرے قریبی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ جدھر بھی ہوں، وہ جس ملک میں بھی رہے، جس شہر میں بھی رہے، وہ میرے قریبی قریبی، اسی کا بھی تقوی اللہ، تو نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جدھر بھی ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے چھپ کے ہو، دن کی زندگی ہو یا رات کی طریقے کی زندگی ہو، ہر جگہ آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے، اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا۔ بیٹے اور بیٹیوں کو یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہر جگہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹی ہر جگہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے میں اور آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بے حیائی سے بچا سکتے، اپنی عزت کی چادر کو بچا سکتے، عزت کی دستار کو بچانے کا ایک راستہ ہے، باقی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ یہی ہے کہ بیٹے کو، بیٹی کو آپ جدھر بھی بھیجیں۔ پہلے کبھی وقت ہوا کرتا تھا لوگ کالج، یونیورسٹی، کیا سکول میں بھی اپنی بیٹیوں کو بھیجنا گناہ سمجھتے، گناہ سمجھتے، لیکن آج کل تو ہم ضرورت سمجھنے لگے، مر جائیں گے اگر یونیورسٹی یا کالج کی کوئی ڈگری نہ آئی بیٹی کے پاس، چلو بڑھائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ تعلیم نہ دلوائیں، لیکن ساتھ یہ سبق سکھائیں کہ بیٹا تجھے ہر جگہ تیرا اللہ دیکھ رہا۔ کبھی کبھی کالج اور یونیورسٹی والے لڑکوں کو روک کے پوچھا کرو کیا حالات ہے، کبھی کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو روک کے پوچھا کرو کیا حالات ہیں، بیٹیاں، معصوم کلیاں، درندے نشے پہ لگا رہے ہیں، چند دن اپنے خرچے پہ نشے پہ لگاتے ہیں، پھر ہمارے خرچے پہ ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ سبق یاد نہ ہو تو پھر بیٹے اور بیٹیاں یہ راستے استعمال کرتے۔ سبق ایک ہے کہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف میں ایک اللہ کے بندے کا واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بڑی مصیبت میں پھنس کے اس نے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کیا، کیا کہتا ہے، کانت ابنت عمی، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، احبھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بخار میں اس سے بڑی شدت کی محبت کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو قریبی رشتہ داروں سے پردے کا حکم دیا ہے وہ میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے حکم دیا ہے، میری اور آپ کی عزت کی فکر میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ ہمارے محبوب پیغمبر کو، اس لیے آپ نے فرمایا یہ ایک خاندان کے قریب میں رہنے والے، ہم کہتے ہیں ایک ہی گھرانے، کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جس سے آپ کی بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کروائیں، وگرنہ آپ نے فرمایا یہ موت ہے، موت، رشتہ داری بھی ٹوٹ جائے گی، عزت بھی نیلام ہو جائے گی، برباد ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے چچا کی بیٹی، آپ کہتے ہیں میرا بھتیجا بھلا ہے، میرا بھانجا بڑا بھلا ہے؟ نہیں، ہر ایک کے ساتھ جو شیطان ہے وہ تو بھلا نہیں، وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا وہ تیری بیٹی، تیرے بھتیجے اور بھانجے کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ کہتا ہے میری چچا کی بیٹی تھی، میں اس کا آشنا تھا، ثنا شائی تھی، میں نے اس کو فراوتھا، کئی دفعہ موقع ملے، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، منہ کالا کرنے کی دعوت دی، فابت، اس نے صاف انکار کر دیا۔ نیک باپ کی بیٹی، باپ نے اس کی تربیت کی ہوئی تھی، اس کو یہ سبق سکھایا ہوا تھا بیٹا کہیں تجھے باپ نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، فابت، اس نے ان کا کئی دفعہ موقع ملے، انکار کر دیا۔ پھر وقت آیا، باپ فوت ہو گیا، بخاری شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، گھر میں غربت آ گئی، کھانا نہیں مل رہا، غربت سے تنگ آ کے اس میری کزن نے میرے پاس آ کے مجھ سے مانگا کہ کچھ دو، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ ابلیس کبھی کبھی بھتیجوں اور بھانجوں کو اتنا بھیڑیا بناتا ہے، اس نے اس کے آنسوں پہ بھی ترس نہیں کیا، اس نے کہا میں تو اپنی خواہش کو پورا کروں، تجھے 100 سونے کے سکے دوں گا، 100 سونے کے سکے۔ پتہ نہیں اس نے کیسے ہاں کر، لیکن جب وہ اس کے قریب آیا فلما قعدت بین رجلیہا ارتعدت من تحتی، حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ اس کے قریب گیا اس بچی کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، کانپنے لگی، ڈر گیا کیا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ ڈرو نہیں، ادھر کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن باپ کا سکھایا ہوا سبق اس بچی نے پڑھ کے سنا دیا، اس نے کہا ادھر واقعتا نہیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، ادھر بھی میرا رب مجھے تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے، خاف اللہ رب العالمین۔ ثم اذکرت النار، پھر اس نے اللہ کی آگ کا ذکر شروع کر دیا کہ ہم سے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اللہ کی جہنم کی آگ ہم برداشت کر لیں گے؟ بس وہ بھی رو رہی ہے، اس کے آنسوؤں نے اس پتھر دل کو پگھلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا خفتی فی الرخاء فی الشدۃ، تم تو اتنی سختی میں، اتنی بھوک میں، اتنی غربت میں اللہ سے ڈر رہی ہو، میرا تو زیادہ حق بنتا ہے،
جس کو اللہ نے دولت کی فراوانی دی، اس نے اس کو 100 سونے کے سکے بھی دے دیے اور کہا گواہ ہو جاؤ کبھی جرم نہیں کروں گا، کبھی منہ کالا کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ اس لیے گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ ماحول، اپنی عزتوں اپنی غیرتوں کی حفاظت کرو۔ کب تک؟ جب تک جان نہ نکل جائے، موت تک۔ بلکہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر بندے کو جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر جائے۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنی غیرت کو بچاتے ہوئے اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں، میرا رب اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا کرے گا۔ اس راستے میں اپنی جان بھی لگا سکتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنے بیٹوں کی تربیت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے ایسے پیارے جن کو آگ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ پاک قیامت کے دن سورج کی گرمی بھی نہیں لگنے دے گا۔ یذلہ فی ذلہ، اللہ اس کو اپنا سایہ دے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو اپنی جوانی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی جوانی فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، چوکو چرستوں میں، پارکوں میں، گناہ کے اڈوں میں، چائے چوک پہ اس کی جوانی نہیں گزرتی، بلکہ اس کی جوانی گزرتی ہے اللہ کی عبادت۔ رات جلدی سو جاتا ہے، صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، اس کو اللہ اپنا سایہ دے گا، اپنا۔ اور ایک وہ آدمی رجل ذات امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک وہ نوجوان جس کو حسب نسب والی، مالدار، خاندانی عورت، حسن و جمال والی، گناہ کی دعوت، تنہائی بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میرا اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دے۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک اس نوجوان کو بلائے گا، اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ مرصد کی بات مجھے یاد آئی رضی اللہ تعالی، بدری سے آبی نبی علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹی لگی، مکے کے قیدیوں کو چرا کے لاؤ۔ چوری کرنے کے لیے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک اناک نامی عورت سے ان کی سناشائی تھی، بڑا پیار دل لگی تھی، اتنا پیار تھا کہ رات کی تاریکی میں اس نے چھپا لیا، اس نے پہچان لیا کہ یہ خوشبو تو مرصد کی ہے۔ اس نے آواز دی مرصد ہو؟ جی مرصد ہی ہو۔ مرحبا لکا یا مرصد، مرصد آپ کو ویلکم، خوش آمدید ہے، ادھر آئیں۔ تبیت عندنا اللیلہ، آؤ رات گزارتے، اکٹھے رات گزارتے، پرانی یادیں تازہ ہوتی۔ سیدنا مرصد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں جہلیت سے نکل چکا ہوں، مدینے والے پہ ایمان لا چکا ہوں۔ ان اللہ حرم الزنا، اللہ پاک نے غیر محرم عورت کے ساتھ رات گزارنے سے منع کیے۔ یہ حرام کام اب تو نہیں کر سکتا، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مرصد یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تجھے کہہ ہی دی ہے، تو اب تو تجھے
ادھر ہی رات گزارنا پڑے وگرنہ پکڑوا دوں گی، قید کروا دوں گی۔ اس نے کہا جو کرتی ہو کرو، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے شور اٹھایا، لوگو تمہارے قیدیوں کو چرانے والا چور یہ مرصد ہے۔ اس نے شور اٹھایا، لوگ بھاگے ہوئے نکلے، جس کے ہاتھ میں جو آیا مرصد کا پیچھا دوڑ لگاتے ہوئے محسوس کیا پیچھے لوگ آ گئے۔ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آیا، میں نے اس میں چھلانگ لگا اور اللہ پاک نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ میرے سر کے اوپر کھڑے رہے لیکن میں ان کو دکھائی نہ دیا۔ یہ اسلام، یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے، یہ تقوی ہے۔ مسلمان اور کافر میں زندگی گزارنے کا یہ فرق ہے۔ مسلمان ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر جگہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ایک نوجوان آیا تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط رکھی، یہ حرام کام ہے، ان کاموں کے آپ نے قریب نہیں جانا۔ سارے کام اس نے سن لی، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول سارے کام ہی میں چھوڑ دوں لیکن ایک کام نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کسی لڑکی سے عشق جیسا گند ہے وہ مجھ سے چھوٹے گا نہیں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر قریب آؤ نا، کیا آپ کی والدہ محترمہ نہیں ہے؟ اللہ کا کیا تیری ماں نہیں ہے گھر میں؟ عرض کرتا ہے جی ہے۔ کہا اتحب لأمک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ کرے؟ عرض کی اللہ کے حبیب یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا علی اختک، کیا تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتے گنوائے، اس کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی۔ عرض کرتا اللہ کے حبیب مجھے سمجھ آ گئی، شاید مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور قریب، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو دعا کی، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، واحسن فرجہ، اس کو وجود کی حفاظت کی توفیق دے دے، واغفر ذنبہ، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس واز کے لیے مسجد میں بھی لاتے رہے۔ مسجد سے آپ کے بیٹے بیٹی کو یہ تعلیم ملتی رہے کہ بیٹا، میری بہن، میری بیٹی، کہیں دیکھنا آپ کا گھر آپ کی وجہ سے اجڑ نہ جائے، باپ کو کہیں خودکشی نہ کرنی پڑے، باپ کو کہیں محلہ نہ چھوڑنا پڑے۔ تیری عزت ڈگریوں میں نہیں ہے، تیری عزت شرم و حیا میں۔ بڑی بڑی ڈگریوں والی ہم نے دیکھی ہے، بڑی بڑی ڈاکٹر، بڑا بڑا پیسہ کمانے والی لوگ رشتہ دار رشتہ کرنا پسند نہیں کر رہے۔ تیرا حسن تیرے شرم و حیا میں، تو ایک خاندانی عورت بن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، آپ کے پاس قریشی عورتیں بھی آئی، خاندانی عورتیں بھی آئی بیعت کرنے کے لیے، ہم بھی اسلام کو قبول کر لی، ہم بھی اسلام میں آنا چاہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے معاہدے لیے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا۔ صحیح ابن حبان میں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی نوٹ کیا، ہندا ابو سفیان سردار کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں یہ کام حرام ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ زنا کے قریب نہیں جانا، اس نے حیرانگی سے اظہار کیا، اللہ کے حبیب آپ ہم سے یہ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہم خاندانی عورتیں، اوا تسنی الحرۃ، اللہ کے حبیب یہ تو لونڈیوں اور غلاموں کا کام ہے، چھوٹے حقیر خاندانی عورتوں کا کام ہے۔ ہم تو اعلیٰ خاندان والی عورتیں جہلیت میں بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گناہ کے قریب نہیں جاتی، میرا خاندان اس گناہ سے پاک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ یہ معاہدہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو محفوظ کرو، اپنے خون کو محفوظ کرو۔ کفار یہود و نصارہ ان کو ہماری اس بات سے چڑھے، ان کے ہاں تو کتنے ہی ایسے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا، اور کتنے ایسے بھی ہیں جن کو ماں کا بھی نہیں پتا، لیکن ہمارے نسب نامے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ نے محفوظ رکھے ہیں۔ زنا کا راستہ اس محفوظ کلے کی دھجیے اڑا دیتا ہے، اس لیے اسلام نے اس پہ سخت پابندی عائد کی ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، اگر شیطان حملہ کر بھی دے اسلام میں اتنی سختی ہے، اگر عدالت میں یہ کیس چلا جائے تو پھر اس کی توبہ ایک ہی راستے سے قبول ہوتی ہے۔ اب یہ توبہ بھی کرنا چاہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں پھر بھی یہ زمین پہ زندہ رہنے کے اب قابل نہیں رہا، لے جاؤ اس کو میدان میں، آدھا زمین میں گاڑ دو، اور اس کو ایک ہی دفعہ گولی سے نہیں مارنا بلکہ پتھر مار مار کے سسک سسک کے اس کی جان نکلے، پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دو۔ جب یہ تڑپ رہا ہو، جب یہ پتھر کھا رہا ہو سکتا ہے اللہ کو اس پہ ترس آئے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور اگر دنیا میں یہ سزا نہ ملے، توبہ بھی نہ کر سکے، بغیر توبہ کے اللہ کے پاس چلا جائے، تو میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قبر کی جو سزائیں ہیں وہ تو سزائیں علیحدہ ہیں، لیکن مجھے اللہ نے جہنم دکھائی، اتنی سخت جہنم، لیکن میں نے اس جہنم میں سخت عذاب دیکھا ہے۔ مثل تنور، ایک بہت بڑا تنور ہے جہنم میں، بخاری شریف میں بہت بڑی دیگ ہے، اعلیٰ ضیقٌ، اوپر سے وہ بہت تنگ ہے، نیچے سے بہت کھلی ہے، فیہ الرجال والنساء، اس میں نے دیکھا مرد عورتیں اکٹھے جل رہے، آگ کا شعلہ اور جوش ان کو لے کے اوپر آتا ہے، لیکن اوپر سے منہ تنگ ہے، باہر نہیں نکل سکتے، وہ پھر نیچے چلے جاتے، آگ کا جوش ان کو پھر اوپر لے کے آتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل جہنم کا عذاب تو پہلے ہی بڑا سخت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ دنیا کی آگ کو ایک دفعہ گرم کیا گیا، جہنم کی آگ کو 70 دفعہ گرم کیا گیا۔ دنیا کی آگ جس کو ایک دفعہ گرم کیا گیا اس میں شدت زیادہ تھی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو 2 دفعہ سمندر میں ٹھنڈا کیا، ثم ضربت بالبحر مرتين، اور اس کو 70 دفعہ گرم کیا گیا اور ٹھنڈا ایک دفعہ بھی نہیں کیا گیا۔ میں نے پوچھا
جہنم کی آگ کا عذاب تو ویسے ہی بڑا سخت، لیکن یہ کون جن کو جہنم میں اضافی سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے بتایا گیا، ہَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِينَ، یہ وہ ہیں جو آپ کی امت کے بدکاری کی جن کو عادت تھی، حلال راستے کو چھوڑ کے ان میں ان کو لذت نہیں تھی، ان کو حرام کے راستے میں لذت، چند لمحوں کی لذت کے لیے انہوں نے دنیا میں یہ گناہ کیے، آج جہنم میں ان کو یہ سخت اضافی عذاب دیا جائے۔ اس لیے میرے محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس سبق کو آپ 11 مہینے یاد رکھیں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ فرماتا ہے میرے ایماندار مردوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، میری ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دو، ایمان والی ماؤں کو، ایمان والی بہنوں کو، ایمان والی بیٹیوں کو بھی کہہ دو وہ بھی اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِلِينَ۔